قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے، اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا وسندنا ونبینا وشفیعنا وحبیبنا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ حضرات نے بھی 2-4 دن پہلے خبر سنی ہوگی کہ اپنی 5 دن کی بچی کو باپ نے 5 گولیاں مار کر مار دیا۔ قصور صرف یہ تھا کہ گھر میں بیٹی کیوں پیدا ہوئی۔ اس وقت بھی دنیا میں ایسی جہالتیں اور ایسی ضلالتیں موجود ہیں کہ انسان جتنی بھی مذمت کرے وہ کم ہے۔ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ماں باپ کے کھاتے میں نیکیاں لکھ دو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تو نیکیاں کر نہیں رہا، کیوں لکھیں؟ فرمایا بیٹی پیدا ہوئی ہے لکھ دو۔ پھر ایک اور حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ماں باپ کو اپنی بیٹی کی وجہ سے پریشانیاں آئیں، مثلا سسرال والے اسے تکلیف دے رہے ہیں، اگلا گھر اس کا اچھا نہیں بنا، ماں باپ تکلیفیں سہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر میں خود جنت میں لے جاؤں۔ سبحان اللہ۔ ایسی نیکیاں اور رحمتیں ہیں بیٹیاں، کیا جہالتیں ہیں۔ نمبر 2،
رات خبروں میں سنا ہوگا اسلام آباد میں کچھ علماء پر پولیس کی طرف سے کافی زیادتی کی گئی، بلکہ بعض علماء کی پگڑیاں بھی پیروں کے اندر روندی گئیں، داڑھیوں کو پکڑ کر بھی کھینچا گیا۔ ٹھیک ہے، بات سیاسی ہے، سیاست ہوتی ہے، لیکن نبی کی سنت کا احترام کرنا چاہیے۔ پگڑی نبی کی عزت ہے اور پگڑی نبی کا لباس ہے، داڑھی نبی کی سنت ہے، صرف ایک نبی کی نہیں، 1,24,000 سارے نبیوں کی سنت ہے۔ داڑھی کا مذاق اڑانا، پگڑی کا مذاق اڑانا آدمی کو ایمان اور اسلام سے بھی دور لے جاتا۔ اللہ تعالی ہمارے جو ذمہ داران ہیں، ملک کو چلانے والے لوگ ہیں، ان کو عقل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو علماء کا احترام کرنے کی توفیق دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے بعد سب سے زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ یہ آپ کی رحمت ہے کہ ہمیں تو کہا کہ شعبان میں روزے نہ رکھنا، رمضان المبارک کے روزوں کے لیے اپنی طاقت کو بچا کے رکھنا، بالخصوص شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لیکن خود روزہ رکھتے تھے۔ رحمت کا تقاضا کہ میری امت کو مشکل نہ ہو، میری امت کو تکلیف نہ ہو۔ پھر اسی ماہ مبارک میں 15ویں کی رات، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، یہ شب فارسی کا لفظ ہے، برات عربی کا لفظ۔ برات کا معنی معافی ہے، توبہ ہے، اور شب کا معنی رات ہے کہ توبہ کی رات۔ گزشتہ جمعہ بھی میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ جس چیز کے اندر فارسی یا پنجابی کا لفظ ملتا ہوا نظر آئے تو کچھ گڑبڑ ہوتی ہے۔ اس رات میں بھی کچھ گڑبڑ ہے، کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے۔ ایک حدیث اس رات کے بارے میں ضرور ملتی ہے، اگرچہ محدثین نے اسے ضعیف بھی کہا ہے، لیکن کم از کم 8 یا 10 صحابہ کرام اس حدیث کو بیان کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس حدیث کو 10 صحابہ بیان کر دیں، وہ ضعیف بھی ہو تو وہ طاقتور شمار کی جاتی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس رات جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور اہل بقیع کے لیے بخشش کی دعا مانگی، وہ بھی زندگی میں ایک بار۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں 23 بار شعبان آیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی شعبان میں سوائے ایک کے قبرستان میں تشریف لے گئے اور اہل قبرستان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشش کی دعا مانگی۔ لیکن اصل بات ہے، میں نے گزشتہ جمعہ عرض کی تھی کہ یہ مہینہ رمضان کا گوانڈی اور پڑوسی ہے، یہ آتا ہے تو رمضان آتا ہے، اور رمضان المبارک کے بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، وہ بھی رمضان کا پڑوسی ہے، یہ ادھر کا پڑوسی ہے، وہ ادھر کا پڑوسی ہے۔ اور پڑوسی کی ہماری شریعت میں بڑی عزت اور بڑا مقام بیان کیا گیا ہے، وہ کسی بھی چیز کی ہو۔ بہرحال بات آپ حضرات کے سامنے چل رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے 50 نمازوں کا تحفہ لے کے واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا ملا؟ کہا اللہ نے 50 نمازیں امت کے لیے دی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ واپس جائیے۔
اللہ سے کہیں کم کرے، میری امت پر 3 نمازیں فرض تھی، میری امت وہ نہیں پڑھتی تھی، تو 50 نمازیں کون پڑھے گا؟ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ پتہ تھا ہمارے نبی سے، یا ہمارے نبی سے زیادہ علم رکھتے تھے؟ ہمارے نبی کو پتہ ہی نہیں چلا اور حضرت موسیٰ کے سمجھانے سے واپس ہوتے رہے۔ بات یہ نہیں، بات کچھ اور ہے۔ ان کا بھی دل کرتا تھا کہ بار بار جاتا رہوں، بار بار اسے دیکھتا رہوں، اور موسیٰ علیہ السلام کا دل تھا کہ میں خود تو نہیں دیکھ سکا، جو دیکھ کے آیا ہے اسی کی زیارت ہی کرتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ میں نہ صحیح تو یہ تو ہے نا۔ جب تک دل ٹھنڈا نہ ہو جائے دیکھ دیکھ کے، یہ جو ہم جاتے ہیں نا مکہ مدینہ، میں اب علماء کی بات کروں، اللہ والوں کی بات کروں جن سے میں نے سیکھا ہے، کہ وہ کالے غلاف والا کوٹھا دیکھنا تو ایک بہانہ ہے، اصل میں تو اس کوٹھے کے اندر اس کی تجلیوں کو دیکھنا مقصد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کوٹھے تو یہاں بھی بہت ہیں، کالے رنگ والے بھی ہوں گے، کچھ دیکھنے والوں کو اس مکان کے اندر اللہ کا تجلی نظر آ جاتی۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں پہلی دفعہ حج کرنے گیا، طواف کرتے وقت اسی کوٹھے پہ نظر پڑتی رہی، جب حج کر کے واپس آیا تو میں نے سوچا کہ کوٹھے تو بغداد میں بھی بہت تھے، میں تو اصل میں گیا تھا اس کو دیکھنے جس کا گھر ہے، وہ تو نظر نہیں آیا، میرا حج پورا نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ میں اس امید پر دوسرا حج کرنے آیا کہ شاید یہ گھر والا ہی نظر آ جائے۔ ہم کسی کے مکان پہ جاتے ہیں تو مکان دیکھنا مقصد نہیں ہوتا، اصل میں اس گھر والوں کو دیکھنا مقصد ہوتا۔ جتنا عالیشان مکان ہو، گھر والے نظر ہی نہ آئے تو اس کوٹھی کو کرنا کیا ہے دیکھ کے؟ جھگی ہو جھونپڑی ہو، اس گھر میں رہنے والا مل کر آپ کو ویلکم کہہ لے، اہلاً و سہلا یا خوش آمدید یا جی آیا نو کہہ لے، تو انسان کا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ میرے آنے کا کوئی فائدہ ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ میں دوسرے سال پھر آیا، صرف اس گھر سے کہ میں اس گھر والے کو دیکھوں۔ اب جب میں طواف کرنے لگا تو کبھی کبھی اس کی جھلک نظر آتی اور کبھی کبھی وہ کالا غلاف والا گھر نظر آتا، تو دل کو تسلی پھر بھی نہیں ہوئی۔ دل نے کہا کہ کہیں تو شرک تو نہیں کر رہا، کہ اس کے دربار میں تو دوئی ہے ہی نہیں، ایک ہی ہے، یا اسے دیکھ یا مکان کو دیکھ۔ تو دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں میں شرک تو نہیں کر رہا، وہ تو تنہا ہے اور اس کا گھر بھی اکیلا ہی ہے۔ یہ جتنے گھر ہیں نا جو دنیا میں ہم نے بنا رکھے ہیں جنہیں مسجد کہا جاتا ہے، یہ اس گھر کی بیٹیاں ہیں، ان کی نسبت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اصل گھر تو وہی ہے جدھر منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، خانوال میں کبھی جانا ہو تو ایک مینار والی بڑی مسجد ہے، بہت بڑے بزرگ پیر ہوئے وہ جب نماز پڑھاتے تھے تو تکبیر کے بعد کتنی دیر تک ہاتھ یہاں رکھ کے کھڑے رہتے تھے، 2 منٹ 3 منٹ کے بعد کہتے تھے اللہ اکبر۔ تو ایک بار کسی نے پوچھ لیا، حضرت آپ اتنی، ہم تو پہلے کہیں ایسا تو نہ ہو کہ امام سے پہلے ہی ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے، گنہگار تو ہم نے ہونا ہے، آپ یہ اتنی دیر کیوں کھڑے رہتے؟ تو فرمایا بھائی تم تو اتنا ہی کہہ دیتے ہو نا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر،
اللہ کی قسم ہے جب تک مجھے کعبہ نظر نہیں آتا اپنے سامنے میں اس وقت تک اللہ اکبر ہی نہیں کہتا۔ اللہ پاک ہر نماز کے ٹائم کعبہ میرے سامنے رکھ دیتا۔ سبحان اللہ، دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں۔ بے شک، یہاں آئے تھے خواجہ عبد الماجد صدیقی، جی بالکل، ان کے والد تھے، ہمارے دادا پر دادا پیر تھے، وہ میرے ابا جی کے پیر تھے۔ عجیب ادائیں ہوتی ہیں اللہ والوں کی۔ فرماتے ہیں میں دوسرا حج کر کے چلا گیا، سوچتا رہا کہیں میں نے شرک تو نہیں کر لیا، کہ دو چیزیں، کوٹھے کو بھی دیکھا، کوٹھے والے کو بھی دیکھا۔ مزہ تو یہ ہے کہ صرف کوٹھے والا نظر آئے، اس کے آگے کوٹھا کیا ہے۔ تیسرے سال میں پھر آیا اور میں یہ نیت کر کے آیا اور دعا کری کہ اللہ 2 سال ہو گئے، غریب ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، لیکن صرف تیری زیارت کے لیے آ رہا ہوں۔ پہلے کوٹھا نظر آیا، پھر کبھی تو نظر آیا، کبھی کوٹھا نظر، اب پھر آیا ہوں۔ تو پھر فرماتے ہیں میں نے جب بھی طواف کیا تو ان کالی اینٹوں میں پھر وہی مجھے نظر آتا رہا، پھر مجھے کوئی اینٹیں نظر نہیں آئیں۔ سبحان اللہ، دعا کیا کریں کہ اب ہم بھی حج عمرے پہ جائیں تو اللہ ہمیں بھی یہی چیز نصیب کر دے، آمین، ورنہ سیر کر کے آ گئے تو کیا فائدہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے ہیں کہ جو دیکھ کے آیا ہے اسے بار بار دیکھتا رہوں، چلو وہ میرے دیدار میں نہ صحیح تو یہ تو ہیں۔ اور یہ سوچتے رہے جانے والے کہ ایک دفعہ دیکھنے سے دل بھرا نہیں، چلو بار بار جاتا رہوں۔ سبحان اللہ، اب یہ بار بار جاتے رہے، وہ بھی آگے سے مسکرا کر کہتا چلو 5 معاف کر دیے، حالانکہ وہ بھی کہہ سکتا تھا میں نے ایک ہی دفعہ 45 معاف کر دی، لیکن میرے اللہ نے بھی ایک ہی دفعہ نہیں کہا میں نے 45 معاف کر دی۔ معلوم ہوتا ہے چاہت ادھر سے بھی تھی ادھر سے بھی تھی۔ محبت وہی ہوتی ہے جہاں دونوں طرف ہو، سبحان اللہ، زور سے بولو، دونوں طرف۔ دونوں طرف، وہ بھی چاہے محبوب آئے اور محبوب بھی چاہے کہ دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، کسی شاعر کا شعر ملتا ہے، اے ابر کرم اتنا نہ برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، جب وہ آ جائیں پھر اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ سبحان اللہ، بادل جو آیا تو اسی دن محبوب نے بھی آنے کی تاریخ دے دی۔ اب وہ بادلوں سے کہتا ہے اتنا نہ برسو کہ وہ آ نہ سکیں، کیچڑ بن جائے، لیکن اتنی درخواست کرتا ہوں جب وہ آ جائیں پھر اتنا برسو کہ وہ جا نہ سکیں، راستے ہی بند کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، مسجد نبی میں ایک صحابی خطبے کے دوران کھڑا ہو گیا، غریب تھا، دیہاتی تھا، ہل چلانے والا ذمہ دار تھا، چھوٹا سا۔ عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی نہیں ہے، کھیتیاں سوکھ گئی ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارا گزارا ہی کھیتی پہ ہوتا ہے، اور عرب کا صحرا ہے، بارش نہیں، نہریں نہیں، دریا نہیں، دعا فرما دیں اللہ بارش برسا دے۔ میرے پاک نبی نے خطبے کے دوران ہی ہاتھ اٹھائے، سبحان اللہ، اللہ یہ غریب کہہ رہا ہے۔ حضور نے ابھی ہاتھ ایسے پھیرے نہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا بادلوں کو آ کر مدینے پہ چھم چھم برسنے لگ گئے، سبحان اللہ، اتنا برسے کہ پورا ہفتہ بارش نہیں رکی۔ دوسرا جمعہ آیا، پھر نبی پاک خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو وہی بندہ کھڑا ہو کے کہتا اللہ کے رسول دعا کریں، اب تو چلنے کا راہ ہی نہیں رہا، اب اللہ سے کہیں بس کر دے، اے ابر کرم اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، جب وہ آ جائیں پھر اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ اب 45 معاف ہو گئیں، 9 چکر لگوا لیے موسیٰ علیہ السلام۔ جب آئے نا 9 چکر لگا کے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 1 چکر اور لا لو، تو فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا تحفہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ بھی واپس لے لے۔ میں اپنے پنڈ ہی تقریر کر رہے ہیں جمعے چ میں گل کی تو ایک بندہ کھلو گیا، آندا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھلا کرے، 1 چکر اور لوا دیں جان ہی چھٹ جاندی، ساڑی جان ہی چھٹ جاندی۔
یاد ہے میں اپنے پنڈ تقریر کر رہا سا تے پل صراط تے گل کیتی، بال سے بھی زیادہ باریک اور تلوار سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ تو ایک جٹ بندہ کھلو گیا، آندا مولوی جی پھر سیدھی گل کرو، اللہ نے کسی کو لنگھن ہی نہیں دینا۔ جی ایڈا اوکھا ہی مقام انہیں بنایا تو پھر یہ مطلب ہے انہیں کسی کو لنگھن ہی نہیں دینا۔ وال تو باریک، پتلی تے تلوار تو بھی زیادہ تیز ہے، مطلب ہے انہیں کسی کو راہ ہی نہیں دینا۔ لگ کدے کدے جٹ بندے بڑی عجیب گل کر جاندے نے۔ ایک بندہ ایک دن کہندا جی جنت تے بیان ہو رہا سی بھی جنت تے ہر شے لبے گی، آندا جی اوتھے حقہ لبے گا؟ میں تے حقہ پین دی بڑی عادت ہے۔ میں کہا لبے گا، لیکن ایک شرط ہے، اگ لین لئی دوسرے پاسے جانا پینا۔ جنت سے تے اگ ہونی نہیں، اگ وہ دوسرے پاسے ہونی ہے۔ کدھر؟ ادھر ہونی ہے۔ جے ہے ہی طاقت اتھوں جا کے انگارے چکڑ دیتے جا کے چک لئی۔ اللہ دے بندیا رب کو منگ لئی، کی پتہ تینوں اپنے نور دیاں اگاں دے حقے دے دے، اس واسطے کہ جنتی جو چاہے گا رب دے گا۔ ایک صحابی کھڑا ہو گیا کہنے لگے اللہ دے رسول میں گھوڑا رکھن دا بڑا شوق ہے، اللہ میں جنت وچ گھوڑا بھی دے گا؟ میرے پاک نبی نے کہا ارادہ کرنا تیرا کام ہے، تینوں اللہ جنت چ گھوڑے بھی دے دے۔ ایک دوسرا صحابی سے آندا جی مینوں دانداں دی جوگ نال بڑا پیار ہوندا، اوتھے مینوں جنت چ داند بھی لب جان گے؟ میرے پاک نبی نے کہا تینوں اللہ اوتھے داند بھی دے دے گا، جو چاہیں گا لبے گا۔ کہندا جی اللہ بھلا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ایک چکر اور لوا دیندے، پکی جان ہی چھٹ جاندی ہے، 5 ہی نہ ہوندیاں اسی آزاد ہو جاندے۔ ادھر گل ہو رہی ہے تو ادھروں آواز آئی میرا نبی اپنی امت والوں سے کہہ دینا تم پڑھو گے 5 ہم ثواب 50 کا دے دیں۔ سبحان اللہ۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلتی نہیں۔ اللہ جتھے مہر لا دوے وہ بدلتا نہیں۔ یہ دنیا کا قانون ہے جو بدلتا ہے، اس لیے کہ بندے بناتے ہیں، بندے کمزور ہیں، بندوں کا بنایا ہوا قانون کمزور ہوتا ہے۔ میرا اللہ کمزور نہیں، اللہ کا قانون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ہاں وہ کبھی اگر خود بدلتا ہے نا، خود تو خود کہتا ہے پہلے سپارے میں ہے ما ننسخ من آیت او ننسہا او ناتی بخیر منہا او مثلہا، ہم اگر بدلنا چاہیں تو پہلے حکم سے کوئی اچھا اور حکم بھیج دیتے، یا ہوتا اسی جیسا ہے لیکن بندوں کو تکلیف نہیں دیتے۔ اللہ کی قسم ہے ہم جھلیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا قانون بڑا سخت ہے، اللہ کے قانون پہ چلنا بڑا سخت ہے، ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے نہیں، جتنا پہاڑ تسی چک سکتے ہو میں اتنا ہی پہاڑ تواڈے تے پایا ہے، مینوں پتہ ہے تسی کنا چک سکتے ہو، اگر میں زیادہ پایا تو پھر یہ مطلب ہے میں ظالم ہوں، اور اللہ ظالم؟ اللہ ظالم؟ زور سے کہو اللہ ظالم نہیں، وہ تو الرحمن الرحیم ہے، وہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنا بندہ اٹھا سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت تقدیر کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ایک ٹنگ چوک کے کھڑا ہو جا، وہ کھڑا ہو گیا، فرمایا اور دوسری بھی چک لے، آندہ جی وہ تے نہیں چکی جاندی، ارشاد فرمایا ایدہ نہ ہی تقدیر ہے، جنی تسی چک سکتے ہو رب اتنی دیندہ، جتنی نہیں چک سکتے ہو رب نہیں دیندہ۔ ہر ایک کو اللہ پاک برداشت کا مادہ دیکھتا ہے بندے کے اندر کتنا ہے، یہ کتنا اٹھا سکتا ہے۔ نبی کا دل بڑا ہوتا ہے، زور سے کہو نبی کا دل بڑا ہوتا ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نبی کو اللہ پاک جنتی 40 آدمی جنتیوں کے برابر طاقت دیتا ہے، اور ایک جنتی کی طاقت دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر ہوتی ہے۔ نبی سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے جنگوں میں جہاں ہم جاتے ہوئے ڈرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر چکر لگا کے آ جاتے تھے، کہتے تھے کوئی دشمن نہیں ہے، بے فکر ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ نبی ہوتا ہی وہ جو بہادر ہو۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تمہیں 104 تک بخار ہوتا ہے، اس سے آگے نہیں، آدمی مر جاتا ہے۔ نبی کو جب اللہ بخار دیتا ہے تو وہ 208 تک دیتا ہے۔ نبی کے اندر برداشت کی طاقت ہوتی ہے۔ پھر علماء ہیں، پھر صحابہ کرام ہیں، علماء ہیں، اولیاء ہیں۔ آپ اور میں سارے کمزور ہیں۔ آپ کا اور ہمارا دل اولیاء والا نہیں، آپ کا اور ہمارا دل علماء والا نہیں، آپ کا اور ہمارا دل صحابہ والا نہیں، آپ کا دل اور میرا دل نبیوں والا نہیں۔ ہم کمزور ہیں، اللہ ہمیں اتنا ہی بوجھ اٹھاتا ہے جتنے ہم اٹھا سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 9 چکر لگوا دیے، 5 رہ گئے۔ اب آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے مجھے جنت دکھائی سبحان اللہ، اور مجھے جہنم بھی دکھائی۔ میں نے دجال کو دیکھا، میں نے جہنم کے دروغے کو دیکھا، مجھے جنت کی سیر کرائی گئی۔ فرماتے ہیں جبریل اور میں جنت کی سیر کر رہے ہیں، زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہمارا جنت پہ ایمان اس لیے کہ میرا پاک نبی کہتے ہیں میں نے جنت کو دیکھا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے تم نے جنت دیکھی نہیں لیکن ایمان کیسے رکھتے ہو؟ ایمان تو جب ہو آنکھوں سے دیکھو۔ میں نے کہا ہمارا ایمان تو ہے ہی وہ جو اندیکھی چیزوں کو مانتا ہے، سبحان اللہ، دیکھ کر ماننا ایمان نہیں، اندیکھی چیز کو ماننا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، میں نے اس بندے سے پوچھا تو نے لندن دیکھا ہے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا ایمان رکھتا ہے نا کہ لندن ہے؟ کہتا ہے ایمان رکھتا ہوں۔ میں نے کہا تو نے شور کوٹ دیکھا ہے؟ پاکستان میں ایک شہر ہے۔ کہتا میں نے پاکستان بھی نہیں دیکھا تو شور کوٹ کیسے دیکھتا؟ میں نے کہا تجھے انٹرنیٹ پہ دکھاتا ہوں، شور کوٹ سٹی بھی ہے، شور کوٹ کینٹ ہے۔ دیکھ کے کہنے لگا میں مانتا ہوں شور کوٹ کینٹ بھی ہے، شور کوٹ سٹی بھی ہے۔ کیوں مان رہا ہے؟ کہتا انٹرنیٹ پہ آیا، فیس بک میں آیا، یوٹیوب میں آیا، شور کوٹ کینٹ ہے۔ میں نے کہا اللہ کا بندہ تو نے آنکھوں سے شور کوٹ نہیں دیکھا، پاکستان نہیں دیکھا، مانتا ہے، حالانکہ شک ہے انٹرنیٹ بھی جھوٹ بول سکتا ہے، فیس بک بھی جھوٹ بول سکتی ہے، اخبار بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، ٹی وی ریڈیو بھی جھوٹ بول سکتا ہے۔ میں تو اس نبی کو مانتا ہوں جس کے بارے میں دشمن نے بھی کہا وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ بول ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، بے شک۔ شیبہ ملا ابو جہل کو مکے کی گلی میں۔ شیبہ کہنے لگا ابو جہل دشمن تو ہیں ہم محمد کے، زور سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، سچ بتا وہ ہے کیسا؟ سبحان اللہ، ابو جہل کہنے لگا شیبہ اللہ کی قسم ہے محمد سچا، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ، پھر مانتا کیوں نہیں؟ کہتا ہے مان لوں پھر مینوں چودھری کون کہے گا، مینوں وڈا وڈیرا کون کہے گا؟ اے وڈیرا شاہی سامنے رکاوٹ بن گئی ہے، سچا لیکن من دے نہیں ہے۔ ہم نے جنت کو دیکھا نہیں، کملی والے نے دیکھا۔ میرے پاک نبی فرماتے ہیں جنت کے ایک باغ سے میں اور جبریل گزر رہے ہیں، تیسرا آدمی کوئی نظر نہیں آ رہا، اس کے جوتوں کی آواز آ رہی ہے، معلوم ہوتا ہے کو تیسرا آدمی چل رہا ہے۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل جنت میں تو اور میں ہیں، تیسرا بندہ کوئی نہیں، لیکن محسوس کر رہا ہوں کوئی چل رہا ہے۔ جبریل کہتا ہے آقا بلال روزانہ مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، میرا اللہ عرش پہ بیٹھ کر جنت میں اس کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں میں آگے چلا، مجھے ایک سونے کا محل نظر آیا، میرا دل چاہا اس محل کے اندر چلا جاؤں، اندر گیا، دروازے پہ دیکھا لکھا ہے یہ محل عمر ابن خطاب کا ہے۔ سبحان اللہ، حضور فرماتے ہیں مجھے اور شوق آیا، میں اندر گیا، میں نے دیکھا کہ وہاں توجہ میری طرف قاری صاحب،
میں جنت کی سیر کرا رہا ہوں. سبحان اللہ. میں اندر گیا، حوریں بیٹھی تھیں، لیکن میں حیران ہوا. اللہ تو کہتے ہیں کہ حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی. قرآن کہتا ہے اگر وہ زمین پہ دیکھ لیں اندھیرے ختم ہو جائیں، سبحان اللہ. اگر وہ تھوک ڈال دیں ساری زمین کا پانی میٹھا ہو جائے. قرآن کہتا ہے حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، سبحان اللہ. موتیوں کی طرح آنکھیں ہوں گی، یاقوت کأنہن الیاقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے یاقوت کا پتھر ہے، آنکھیں ایسی ہوں گی جیسے مرجان کا پتھر ہے، لیکن جیسے میں اندر گیا مجھے حوریں سانولے رنگ کی نظر آئیں. میں حیران ہوا. اللہ قرآن میں جنت کے حوروں کے حسن و جمال کی قسمیں کھاتا ہے، لیکن یہاں تو حوریں سانولے رنگ کی نظر آ رہی ہیں. میں واپس پلٹا، پھر میرے دل میں خیال آیا میرا عمر بڑی غیرت والا ہے، اللہ. یہ محل تو اس کا ہے، یہ حوریں بھی اس کی ہیں، میں بغیر پوچھے اس کے محل میں کیسے جاؤں. میں باہر آ گیا. جب حضور مکے میں واپس آئے لوگوں کو معراج کا واقعہ سنایا. حضرت عمر سے کہا میں نے تیری جنت دیکھی، جنت میں تیرا محل دیکھا. اندر داخل ہوا، سامنے رنگ کی حوریں نظر آئیں، پھر تیری غیرت سامنے آئی. میں واپس آ گیا، کہیں تیرا جلال زوروں پہ نہ آ گئے. آنسو بہ پڑے. کہا اللہ کے رسول آپ سے میں غیرت کرتا اللہ. میرا ایمان بھی نہ بچتا. اندر جا کے دیکھ تو لیتے اندر سے میرا محل کیسا ہے. سبحان اللہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں عمر قرآن کہتا ہے کہ حوریں اتنی خوبصورت ہوں گی، لیکن تیری جنت میں نے حوریں دیکھی سانولے رنگ والی. حضرت عمر شرما کے نظریں جھکا کے بولنے لگے اللہ کے پاک نبی مینوں گورا رنگ پسند نہیں، مینوں سانولا رنگ پسند ہے. سبحان اللہ. میرے پاک نبی نے فرمایا اسی لیے اللہ پاک جنت کے اندر ہر جنتی کی پسند کو سامنے رکھے گا. جیسے کسی کی پسند ہوگی اللہ پاک جنت میں اس کو بیویاں ایسے ہی دے گا. سبحان اللہ. پھر گل یاد آئی، پنڈ تقریر کر رہا سا تے اوتھے میں کہہ بیٹھا اے جڑیاں بیویاں دنیا چ ہونیاں نے یہ بھی جنت چ نال ہون گی. تو ایک ساڈا بابا سی وہ فوت ہو گیا، اٹھ کے کھلون لگا کہ قاری صاحب اوے توبہ اے بلاواں اوتھے بھی ساڈے نال ہونیاں، ایتھے نہیں جین دے دیاں تے جنت چ سانوں کتھے جین دین گی. ہائے ہائے پھر اسی اس جنت چ کی کرن جانا جتھے بلاواں ہون گیاں. چنگا تسی مسئلہ کر دیتا کہ بھی جنت چ نال ہونی. او اللہ کا ولی سمجھایا پھر اس کو بھائی یہ حوروں کی بادشاہ بن کے رہے گی اگر یہ بھی نیک ہو، آپ بھی اللہ دونوں کو جنت میں اکٹھے رکھے. سبحان اللہ. مجھے یاد آئی ایک بات، ایک دفعہ حضرت فاطمہ زور سے کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون جنت، حسنین کی اماں، علی المرتضیٰ کی اہلیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی پیاری چہیتی بیٹی سبحان اللہ. اماں عائشہ دے نال گھر بیٹھیاں تے ماواں تھیاں دی آپس وچ تھوڑی جی بحث ہو گئی. حضرت فاطمہ کہنے لگی اماں میرا شان آپ سے زیادہ ہے. فرمایا پتر وہ کیویں؟ میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ میرے ابا کے صحابی ساتھی غلام شاگرد مقتدی ابو بکر کی بیٹی ہیں. میری اماں ختیجہ ہے، آپ کی اماں حضرت ام رومان ہیں. میری ماں کہاں، آپ کی اماں کہاں، آپ کا ابا کہاں، میرا ابا کہاں. حضرت عائشہ ہنس کے کہنے لگیاں پتر تیری اے گل تے سچی ہے کہ جتھے تیرا ابا ہے اتھے میرا ابا نہیں. بے شک.
جتھے تیری اماں ہیں اتھے میری اماں نہیں، لیکن ایک گل میں تیرے ابے کو سنی ہے کہ جنت وچ بیوی اپنے خامن دے نال ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ پتہ اتھے چلے گا میں تے اتھے ہوئیں گی جتھے تیرا ابا ہونا ہے، تے تو اتھے ہوئیں گی جتھے مولا علی ہون گے۔ سبحان اللہ۔ میں تے مقام محمود تے تیرے ابے دے نال ہوں گے، تے حضرت علی اتھے ہون گے مقام محمود تو تھلے جڑی جنت ہونی ہے، تو اتھے ہوئیں گی میں اتھے ہوں۔ دنیا دی گلاں چھڑ، فیصلہ تے اتھے ہونا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ پیار محبت دیاں گلاں ہوندیاں۔ حضور فرماندے نے مینوں جہنم بھی وکھائی گئی۔ سناواں کی ویکھیا؟ یہ معراج دی گل چل رہی ہے، معراج دی آخر تک لے جائیے نا، آج فائنل کریے تاکہ ہوں اگر رمضان آ رہا ہے۔ فرمایا مینوں جہنم بھی وکھائی تے آپ رو پے۔ صحابہ نے بھی نبی پاک نو روندا ویکھیا تے او بھی رو پے۔ جدوں تھوڑا جہا حوصلہ تے صبر آیا میرے پاک نبی نو تے ہن دسیا میں جہنم وچ کی ویکھیا۔ فرمایا میں نے ایک جماعت کو دیکھا، فرشتے بڑے بڑے پتھر سروں پہ مارتے ہیں، سر ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ بندہ مر جاتا ہے، پھر اللہ زندہ کرتے ہیں، پھر ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے پتھروں سے۔ میں نے دیکھ کر استغفر اللہ پڑھی، میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کو سزا مل رہی ہے؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں چھوڑ دیتے تھے۔ کیا چھوڑ دیتے تھے؟ ایمان سے بتاؤ صرف جمعہ فرض ہے یا دن میں 5 نمازیں اور بھی فرض ہیں؟ پیچھے سن چکے ہو نا، آپ کے لیے آئی تھی۔ جو بندہ نمازوں کو چھوڑتا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں اس کا سر پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، اور فرمایا قیامت تک اسے یہی سزا ملتی رہے۔ توبہ کر لو، یا اللہ جڑیاں چھٹ گئیاں نے معاف کر دے، آئندہ نماز پڑھن دی توفیق دے۔ آمین۔ ایک حدیث میں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ناراض نہ ہونا، میں اپنی گل نہیں نبی پاک دی فرما رہا۔ نبی پاک نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جن نے ایک نماز جان بوجھ کے چھڑ دیتی وہ کافر ہو گیا۔ ہاں علماء نے اس حدیث پہ بحث کی ہے، بعض نے کہا کہ یہ صرف زجر و توبیخ، سمجھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے۔ فرمایا جس نے نماز چھوڑی قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایک سب سے بڑی حدیث، فرمایا قیامت والے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا۔ اسی جے پہلے پرچے چی فیل ہو گئے تھے اگے کی ہوئے گا؟ گھر والے نماز نہیں پڑھتے تو قیامت والے دن گھر کے بادشاہ سے پوچھا جائے گا۔ حدیث ہے پاک نبی کی، کلکم راعن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تسی سارے بادشاہو، قیامت والے دن ہر بادشاہ سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم گھر کے بادشاہ ہو، کوئی محلے کا بادشاہ ہے، کوئی شہر کا ہے، کوئی صوبے کا ہے، کوئی ضلع کا ہے، کوئی پورے ملک کا ہے، رعیت کیا کرتی ہے؟ آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں آپ کی رعیت ہیں۔ تم سے پوچھا جانا۔ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے چلا، میں نے ایک جماعت کو دیکھا جن کے پیٹ اونٹوں کے پیٹ کی طرح بڑے بڑے، آگ کے انگارے، فرشتے ان کے منہ میں ٹھونس رہے ہیں۔
وہ مرتے ہیں پھر جیتے ہیں، پھر مرتے ہیں پھر جیتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ ہیں جو یتیموں کا مال ناحق کھا جاتے تھے۔ بھتیجے یتیم ہو گئے، بھانجے یتیم ہو گئے، چاچا جائیداد کھا گیا، ماما جائیداد کھا گیا، یتیموں کا حق مال ڈکار گیا، دیتا نہیں۔ معراج کا واقعہ سننا بڑا آسان ہے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک اور جماعت دیکھی، ان کے سامنے 2 ہانڈیاں ہیں، ایک میں بہترین گوشت پکا ہوا ہے حلال کا، دوسرے کے اندر حرام کا گوشت پڑا ہے، وہ حلال کا چھوڑتے ہیں، حرام کا کھا رہے ہیں، فرشتے بھی پھر ٹھونستے ہیں منہ میں حرام کا کھاتے جاؤ۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ زنا کرنے والے، حلال کی بیوی گھر میں موجود پھر بھی حرام میں منہ مارتے ہیں، یہ قیامت تک سزا ملتی رہے گی، وہاں بھی حلال کھا نہیں سکیں گے، حرام کو منہ مارتے رہیں گے۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک اور قوم دیکھی، کانٹے دار جھاڑیاں، جن کے کانٹے اتنے بڑے، فرشتے کھلا رہے ہیں اور کھانے والوں کے ہونٹ ایسے ہو گئے جیسے اونٹ کے ہونٹ ہوتے ہیں۔ میں نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ سارے سود کھانے والے ہیں۔ ہم نے تو سود کا نام کیا رکھا ہوا ہے یہاں؟ منافع، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے سود لینے والا، دینے والا، کھانے والا، کھلانے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے، اللہ سے جنگ کرتا ہے، اور اللہ سے جنگ کرنے والا کدے جتیا نہیں۔ میں ایک دفعہ اپنے بزرگاں نو پوچھیا اب یہ حرام کیوں ہیں؟ ایک حدیث پاک کے اندر سود کی جو ہلکی سی سزا میرے پاک نبی نے بیان فرمائی ہے نا، ہلکی سی، اپنی ماں سے 70 دفعہ زنا کرنا، یہ ہلکی سی سزا لکھی ہے حدیث کے اندر۔ سود کا دھندا کرنے والا اپنی ماں سے زنا کرتا۔ میں نے بزرگوں سے پوچھا کہ شریعت سود سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ آپ کو بھی بتا دوں کہ اتنی سزا کیوں ہے؟ اللہ کہتے ہیں بڑھا کے دینے والا صرف میں ہوں، ایک کے بدلے میں 7 دوں، 10 دوں، 40 دوں، 100 دوں، 1000 دوں، لاکھ دوں، یہ میری شان ہے بڑھا کے دینا۔ یہ بینک والے خدا بن گئے نے، میرا مقابلہ کر رہے ہیں کیسی بڑھا کے دینا، یہ خدا کا مقابلہ ہے۔ ایک حدیث میں پڑھا کہ خودکشی کرنے والے کی بخشش نہیں، کیوں نہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بندہ اپنی موت کو اپنے ہاتھ میں ڈال کر گویا کہتا ہے اللہ میں بھی اللہ ویک تو تے پتہ نہیں کدو دینی سی، میں آج ہی اپنی موت دے حوالے ہو رہے ہیں، اپنی موت کو سینے سے خود لگاتا، یہ خدا کا مقابلہ کرتا۔ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ مردوں پر کنگن حرام ہے سونے کے، ہن تے تسی جینوں ویکھو کڑے پائی پھردا ہے، اے جڑے وڈے بیٹھے نے نا انہاں نوں پوچھو کڑے سکھ پاندے سن، کڑے یہ چوٹیاں سکھ رکھدے سن، مسلمان کڑے پائی پھر، صرف ایتھے نہیں ایتھے بھی پائی پھر، منڈیاں نوں شوق ہو گیا۔ اج کل انہاں دی کدے کٹنگ ویکھیا کرو والاں دی، نویں آئی ہے کھوتا کٹنگ۔ اللہ نے بندہ بنایا اینو کھوتا بننے دا شوق ہو گیا۔ کناں وچ مرکیاں، نوجوان
کئیاں نے ہن ایتھے بھی پا لے نے کوکے جنوں آندے وہ ساڈا بھی ایک بیلی ہو اگلے دن انہیں بھی کوکے پائے ہوئے سی ماما تیرا ہے وہ ایک ہی ہے آندا جی دربار تے گیا سا منت بنی میں لعنت ہے تیرے ہوتے دربار دیا منتاں ہو جی ہوندیاں کی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم کو دیکھا ہے لیکن میں جہنم سے جلدی نکلا اور دعا کرتا ہوا ہے اللہ میری امت کو بچا لے میری بیٹیاں میری بہنیں میری مائیں بھی سن رہی ہوں گی ان کو بھی سنا دیتا ہوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا فرشتے سر کے بالوں سے پکڑ کر چکر دے کر جہنم میں پھینک رہے تھے میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے فرمایا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو بازاروں میں ننگے سر پھرتی تھیں اللہ آج یہ سزا دے رہا ہے جہنم میں فرشتے بالوں سے پکڑ کے آگ میں ڈال رہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے گیا داڑھیوں والے پگڑیوں والے جبے کبے والے اتنی زبانیں فرشتے جہنم کی آگ کی کینچیاں لے کر ان کی زبانوں کو کاٹ رہے ہیں میں نے جبریل سے پوچھا جبریل یہ کون ہے فرمایا آپ کی امت کے علماء ہیں جو منبر مصلی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے تھے اللہ بچا لے آمین کہہ دو اللہ حضور فرماتے ہیں میں واپس آیا میری سواری بیت المقدس کے دروازے پر ایک پتھر کے اندر سوراخ کر کے جبریل نے اس کی لگام سے اسے باندھ دیا تھا بندھی کھڑی تھی مجھے اس پہ سوار کرا دیا گیا شارٹ کٹ چلتے چلتے میں مکے واپس آ گیا ایک حدیث میں تو یوں فرمایا کہ جس جگہ ابھی میرا وہ سینہ چاک کر کے میرے دل کو نکالا تھا زمزم سے دھویا تھا جب میں وہاں آیا تو وہ پانی ابھی چل رہا تھا سبحان اللہ بس اتنی دیر لگی ہے اللہ وہ پانی ابھی بہہ رہا تھا اب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بیٹھ کر لوگوں کو بتایا میں راتوں رات بیت المقدس اور ستوں آسمانوں کی سیر کرایا ہوں سبحان اللہ صحابہ نے مانا بے شک کافروں نے مذاق اڑایا یہ ہو سکتا ہے بھلا کہ کوئی بندہ راتوں رات چلا جائے ہم پاگل ہیں ابو جہل کہنے لگا یہ ہو سکتا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مجلس میں نہیں تھے جب میرے پاک نبی نے یہ واقعہ بیان کیا گلی میں ابو جہل مل گیا کہنے لگا ابو بکر ادھر آئے وہ تیرا یار کہہ رہا ہے کہ میں راتوں رات گیا ہوں ابو بکر پوچھا ابو جہل سچ بتا میرے یار نے کہا ہے انہیں کہ اللہ دی قسم ہے تیرے یار نے کہا سبحان ابو بکر نے وہیں کھڑے کہہ دیا اگر میرے یار نے کہا ہے تو سچ سبحان اللہ بے شک میں ہجے اپنے یار کو نہیں سنیا اللہ میں ہجے اپنے یار دی مجلس چ نہیں پہنچیا تیرے منہ چو سن کے جے میرے یار نے کہا ہے میرے یار دے رب وچ اتنی طاقت ہے سبحان اللہ بے شک ابو جہل حیران ہو کے کہنے لگا ابو بکر یہ کیویں ہو سکتا ہے بڑی عجیب بات کہی آپ کو سنا دیتا ہوں کہا ابو جہل اگر ایک لحظے میں جبریل 7ویں آسمان سے قرآن لے کر مکے آ سکتا ہے ایک لحظے میں بے شک جو رب جبریل کو اوپر سے نیچے بھیج سکتا ہے ایک لحظے میں میرا رب اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ مصطفیٰ کو نیچے سے اوپر بھی لے جا دے سبحان اللہ حضور نے نہیں کیا میں گیا اللہ نے اللہ نے قرآن نے کہا سبحان الذی اسرا سبحان اللہ اللہ لے گیا آپ بھی زور سے کو کون لے گیا اللہ نے ابھی ابو بکر صدیق پہنچے نہیں مجلس میں جبریل پہلے آ گئے سبحان اللہ جبریل کہتے ہیں پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے آج آسمانوں پر ابو بکر کا نام صدیق رکھ دیا ہے سبحان اللہ آج کے بعد زمین پر بھی اس کو صدیق کہا جائے بے شک
جبریل وہ کیوں؟ فرمایا اللہ جتنے خوش ہوئے آسمان کے فرشتے بھی خوش ہوئے کہ دشمن دے منہ چوں اپنی یار دی گلاں سن کے یقین کر لے، اس نو صدیق آکھیا جاندا ہے۔ 24ویں سپارے کی تیسری آیت اللہ فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ایک وہ ہے جو سچ کہہ رہا ہے بے شک اور دوسرا وہ ہے جو سچ کو مان رہا ہے۔ سبحان اللہ اولئک هم المتقون۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں متقی بنا دے، ہمیں تقوی نصیب کر دے، اللہ ہمیں اپنا ڈر نصیب کر دے، اللہ ہمیں متقین کی جماعت میں سے بنا دے۔ لیکن یہ دو ایسے، ایک نبی ہے ایک امتی ہے، ایک امام ہے دوسرا مقتدی ہے، ایک استاد ہے دوسرا شاگرد ہے، ایک کلمہ پڑھانے والا ہے دوسرا کلمہ پڑھنے والا ہے، ایک قرآن پڑھانے والا ہے دوسرا قرآن پڑھنے والا ہے۔ وہ استاد وہ شاگرد، اللہ کہتے ہیں یہ دونوں مجھ سے ڈرنے والے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ اب مکے والے کہنے لگے ہم پھر مانیں گے، آپ ہمیں بتاؤ کہ وہ بیت المقدس جو تھا جہاں آپ گئے، جہاں اپنے نماز، اس کے دروازے کتنے تھے؟ چھتیں کتنی تھی؟ کھڑکیاں کتنی تھی؟ رنگ کیسا تھا؟ اب میں اتنے دن ہو گئے تھے آدھے مینوں نہیں پتا تھوڑی مسجد دے دروازے کنے نے۔ یہ کچھ سوال سی بے وقوف آلا نہیں، سانو دسو دے دروازے کنے نے۔ اب حضور فرماتے میں پریشان ہو گیا کہ میں یہ گننے تھوڑا گیا تھا، لیکن جاہلوں کے سوال بھی جاہلوں والے۔ حضور فرماتے ہیں میں اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ جبریل نے پوری کی پوری بیت المقدس اٹھائی میرے آگے لا کے رکھی۔ سبحان اللہ کہا اللہ کہتے ہیں میرے نبی دیکھتا جا، ان کو بتاتا جا۔ سبحان اللہ اب وہ کہتے ہیں جی بالے کنے نے؟ حضور گن رہے نے اینے نے۔ دروازے کنے نے؟ رنگ کیے؟ حضور رنگ دستے جا رہے نے۔ تے جیڑے ہو کے آئے سن کافر وہ سن کے کہنے لگے گل تے سچی ہے یہی کچھ جڑا کچھ دس رہے نے، لیکن من دے نہیں ہے بھی جادو ہی ہے۔ فقالوا سحر مستمر، قرآن ہے، کہنے لگے نہیں یہ بھی جادو، یہ اتھو بیٹھا انہیں ویکھ لیا ہے جادو۔ آندے نے رب رسے تے مت کھسے، بے شک بے شک جب وہ رب رسدا ہے نا تے رب عقلاں کھولے، تے جدو رب راضی ہوندا ہے تے اللہ پاک عقل دیاں راہاں کھول دینا۔ بے شک اللہ کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ اب آخری بات کروں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ یہاں سے سفر شروع ہو رہا ہے، میرے پاک نبی جاتے بھی بندے سن، قرآن کہہ رہا، میں اپنی بات نہیں کر رہا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ جدو گئے سن اس ویلے بھی بندے سن، جدو اوتھے پہنچے اللہ کولو، وہ بھی 27ویں سپارے چ فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہ اپنے بندے کو جو کہہ رہا تھا بندہ وہ سن رہا تھا، اور جو بندہ اللہ سے کہہ رہا تھا اللہ اس کی سن رہا تھا۔ جدو اوتھے پہنچے تھے اوتھے بھی بندے سن، سبحان اللہ بے شک زور سے، جدو اوتھے پہنچے تھے بندے سن زور سے بندے سن، جدو واپس آئے پھر بھی بندے سن۔ ہن اگلی گل مزے دی ہے، جدو واپس آئے تے بیان کیتا، جبریل آ کے کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، سبحان اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، بے شک اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور بندے ہیں، زور سے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ بے شک جب جانے لگے تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ
بندے سن جنہاں نوں اللہ لے گیا جدو اوتھے پہنچے اللہ دے سامنے ہوئے گل بات ہوئی ملاقات ہوئی قرآن آکھدا فاوحا الی عبدہ ما اوحا رب سی محمد سی زور نال کو صلی اللہ علیہ وسلم محمد رب نہیں بنیا رب محمد نہیں بنیا او شور کوٹ والو اللہ کو اللہ رہنے دو محمد کو محمد رہنے دو اللہ ہے محمد ہے اللہ محمد نہیں محمد اللہ نہیں ایک مولوی صاحب تقریر پہ کر دینے معراج تے او کہن لگے جبریل آیا تے جبریل نو حضور نے پوچھا کدے رب نہیں ویکھی آئی انہیں کہا جی میں کدے نہیں ویکھ جاج ویکھ کیا اس ویلے حضور پگڑی بن رہے سا تے جبریل اتے گیا ویکھن تو اتے گیا شکل وہی ہے جیڑی تھلے ویکھی تے او بھی پگڑی پہ بن تے ویکھ کے واپس آیا تو پاک نبی نے پوچھا جبریل ویکھ آیا ہے تے جبریل ہنس کے کہنے لگا سونیا مذاق کرنا ہے تھلے بھی تو ہیں اتے ہی تو ہیں سبحان اللہ مینوں تو کوئی فرق نظر نہیں نا رب ہے زور نال بولو رب ہے مصطفیٰ ہے یہ حبیب ہے یہ حبیب ہے وہ اللہ ہے یہ ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا مصطفیٰ سجدے کرنے والا ہے اللہ زور سے سجدوں سے پاک ہے التحیات للہ والصلوات جدو واپس آئے تھے ہون جبریل کہہ رہا اشہد اللہ اچھا اے جڑا سی نمازیں چینج کرنے ہیں میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا التحیات للہ کے معراج یہ اللہ کے پاک نبی نے تحفے بیان کیے تھے اللہ کو تحفے دیے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی اللہ کی طرف سے آیا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ ادھر سے درخواست ہوئی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین ہن جبریل آخدا اشہد اللہ الہ تے پھر انگلی انج کر لئی وا اشہد ان محمدن عبدہ اے اللہ ہوں انہوں سمجھو اے اللہ یہ اکیلا ہے پھر انگلی تھلے کر لو تاکہ دونوں ایک نہ ہو جان ہوں کہو واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ زندگی رہی تو باقی انشاءاللہ تعالی آئندہ واخر دعوانا الحمدللہ